موضوع ہے قرآن پاک کے دلچسپ واقعات۔ اے کاش کبھی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سعادت یوں ملے کہ بس ہم پڑھتے چلے جائیں۔ جو سوال آپ قرآن کے آگے رکھتے ہیں اپنی دانست میں، قرآن ان کا جواب کسی نہ کسی انداز سے دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک حلال اور حرام کا فرق ہمیں بتاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے کازز ہیں جو قرآن سرو کرتا ہے، لیکن قرآن میں قصے ہیں جو کہ پرانی قوموں کی عبرت کے ہیں۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، چونکہ سمندر کی لہریں آتی ہیں، اترتی ہیں، چڑھتی ہیں، تو جب سمندر کی لہر آتی مچھلیاں اس کے جسم کو کھاتی، پھر جب لہر اتر جاتی تو جانور اس کے جسم کو کھاتے، پھر پرندے آ کے اس کے جسم کو کھاتے۔ اب یہ منظر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی رب تعالیٰ سے کہ میں مردے کو زندہ ہونے کا جو عمل ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھ کے ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا، اور پھر عرض کرنے لگے مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ This is the resurrection, this is a part of our belief, most important part، کہ مردے زندہ ہوں گے۔ مجھے یقین ہے تو مردے کو زندہ کرے گا، دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ سے اور پرندوں کے پوٹوں سے، لیکن میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، آرزو ہے۔ ایک تو یہ روایت ہے، دوسری روایت یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ کی اجازت سے آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ خلیل ہونا کیا ہوتا ہے جو مجھے خلیل بنایا گیا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا اور آپ کے حکم پہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو آپ نے سوال کیا یہ مردے زندہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ اب دیکھیں سوال کیوں کیا گیا۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے یقیناً پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے، لیکن یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کو کلیریفائی کرنے کے لیے کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کو یقین نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ دل کو قرار آ جائے اور دل کو ایک نور اطمینان نصیب ہو، بے شک انہیں یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اے میرے خلیل، تم 4 جانور لو اینڈ ڈومیسٹیکیٹ دیم، ٹیم دیم، ان کو اپنے سے گجا لو، مانوس کرو، پالتو بناؤ۔ اب ان 4 کو ذبح کر دو، 4 کے گوشت کا قیمہ کرو، قیمے کو ملا دو۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا قیمہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، سر جو ان کے کاٹو گے نا، سریاں، وہ اپنے پاس ہی رکھنا، اور جب تم نے وہ ملا ہوا قیمہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، اب چونکہ تمہارے وہ پالتو ہیں ان کو ذرا نام لے کے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 4 جانور لیے۔ ایک روایت کے مطابق وہ جانور مور تھا، کبوتر تھا، گدھ تھا اور مرغ تھا، ہین۔ 4 کو ذبح کیا اور ذبح کر کے ان کو اوپر رکھ دیا، اور پھر جب اللہ کے حکم سے ان کو پکارا، اللہ فرماتا قرآن میں ان مردہ پرندوں کو پکارو، اور جیسے ان کو پکارا وہ قیمہ جو تھا اس میں ہلچل پیدا ہوئی اور وہ قیمہ ہوا میں اڑا، اور جو جانور تھا اس کا قیمہ نکل کے آپس میں ملا، اور آہستہ آہستہ وہ پورا جسم بنا، اس پہ پر آئے، اور بغیر سر کے وہ جانور دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آیا، اس کا سر جڑا اور اس نے اپنی بولی بولنا شروع کر دی اور دانا چگنا شروع کر دیا۔ فرمایا تم ان مردہ پرندوں کو پکارو، یہ قرآن پاک اور سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 3 ہے،
کہ جان رکھ اللہ غالب حکمت والا۔ یہ چاروں جانور کیوں چنے خاص طور پہ؟ اتنے جانور ہوتے ہیں، تو یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ چاروں جانور چننے کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے۔ مرغ چنا، مرغ اپنی شہوت کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی گندی عادت ہے، ایک مور کی بھی ایک گندی عادت ہے، اس کو اپنی خوبصورتی میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے۔ اسی طرح کبوتر کو اپنی بلند پروازی پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں بہت اوپر جا سکتا ہوں۔ گدھ یہ حرص اور لالچ رکھتا ہے۔ And all these four animals have one bad habit at least. مرغ due to lust, vulture گدھ due to greed, and pigeon due to his long flight. تو فرمایا کہ جب ان چاروں جانوروں کو اللہ کے نبی نے ذبح کیا، ان کے دل کو نور اطمینان ملا اور ان کو نفس مطمئنہ ملا، دل کی آسودگی، دل کا چین نصیب ہوا نا۔ تو فرمایا اے بندے، اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تیرے دل کو اطمینان ملے، تو اپنے اندر کے مرغ کو یعنی اپنی شہوت کو ذبح کر دے، تو اپنے حسن کی خوبصورتی کی جو ایگو ہے تجھ میں، تو اس کو ذبح کر دے، اور تجھ میں جو بلند عہدہ پانے کی تمنا ہے، وہ کبوتر کی جو خاصیت ہے اس کو ذبح کر دے، اور لالچ جو انسان میں ہوتی ہے گدھ کی طرح کی، تو اس کو ذبح کر دے۔ جب تو ان چاروں بری عادتوں کو ذبح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے دل کو زندہ ہوتے دیکھے گا اور تجھے نفس مطمئنہ کی نعمت میسر آ جائے گی۔ تو قرآن کے اندر جو بات کی جائے گی اس میں واقعہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ سیکھنے کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔